السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی اور واچنگ مائی ویلاگ چینل. اور اس وقت میں سویڈن کے ایک انڈر گراؤنڈ اسٹیشن میں بیٹھا ہوں اسٹاک ہوم میں، اور یہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں. اور عمران خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں تو حالات ایسے لگتے ہیں کہ عمران خان کو آئندہ آنے نہیں دیا جائے گا. اور ہماری جو خاص جو لوگ ہیں یا وہ اوپر والے ہی کہہ رہے ہیں، ان کی پلاننگ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو آنے نہیں دیں گے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اسٹانڈ صحیح اٹھایا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے اس سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور آئے دن جو ہے اپوزیشن کی پول کھول رہے ہیں، جیسے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول جو ہے وہ پہلے $125 اور $140 تھا اور $80 اور $70 پہ آ گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں. دنیا بھر میں تھوڑی بہت قیمت کچھ پرسنٹیج کم ہوئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کم از کم اس وقت پیٹرول جو ہے وہ کم از کم $150 لیٹر ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کم 125-126. لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ ایک بار بڑھانے کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے کم کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فورسز ہیں جو ہمارے یہاں آئل امپورٹ کرتی ہیں ان کا تعلق بھی گورنمنٹ اور حکمرانوں کے خاندانوں سے ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ قیمتیں کم ہوں. اور حکومت بھی جو ہے اس بہانے جو ہے خاموش بیٹھی رہتی ہے. لیکن یہ کہ $15-20 تو کم کر دیا ہے. لیکن عمران خان اگر آئیں گے تو یہ پیٹرول جو ہے کم از کم $100 لیٹر ہو جائے گا. 100% مجھے یقین ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو آئل وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں لوگ، اس میں ان کے کمیشن یہ سب کو ملا کے کافی خرچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کم نہیں کر پاتے. اور وہ لوگ بھی کیا کریں جب ان سے کمیشن اور بیچ میں جو کک بیک وغیرہ لیا جاتا ہے، بزنس کرنے کے بھتے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان بیچاروں کا بھی کام اسی طرح ہی چلتا ہے. خیر جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ بس ہمارا ملک ہے اور یہاں سسٹم جو ہے کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے، عمران خان کی حکومت جو ہے واپس آنا بہت ضروری ہے، اور جو کہ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پبلک جو ہے وہ اتنی تنگ آ چکی ہے کہ اب ہماری پبلک جو ہے کم از کم باہر تو نکلے گی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ پبلک نے دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ روڈ پہ آئیں اور ڈیمونسٹریشن کریں تو پولیس بھی آپ کو پکڑے گی، ڈنڈے بھی آپ کو مارے گی، زخمی بھی آپ ہوں گے. لیکن یہ کہ اصل لیڈر کبھی بھی روڈ پہ نہیں آتا آپ کے ساتھ، جس کی وجہ سے عوام بد دل ہو گئی. اور اب سوشل میڈیا بھی جو ہے آپ کو کافی عقل مند کر دیا ہے. سوشل میڈیا نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی سب لوگ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، لیکن عوام کو ملتا کچھ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عوام نے روڈ پہ آنا چھوڑ دیا ہے، اور لیڈران بھی پریشان ہے کہ کیا ہوگا. کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ لوگ الیکشن خریدتے ہیں، پورا کا پورا الیکشن خرید لیتے ہیں. ووٹنگ کا کوئی وہ نہیں ہے، ایشو ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ الیکٹرانک مشین جو ہے اس کے تو خلاف اس لیے کہ اسے بے ایمانی نہیں ہو سکتی. اب فنگر پرنٹ مرے ہوئے آدمی کا تو نہیں لا سکتے، زندہ آدمی کے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں آپ، لیکن مرے ہوئے آدمی کا فنگر پرنٹ کیسے لائیں گے؟ جس کی وجہ سے ہزاروں ووٹ جو ہیں وہ تو جعلی ہی پڑتے ہیں ہمارے یہاں. جیسے کہ ہر آدمی کو معلوم ہے، الیکشن کمیشن کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جعلی ووٹ پڑتے ہیں. لیکن بس یہی سب کچھ ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے اب ان کے چکروں میں نہیں آتی. لیکن اس طرح کب تک ملک کو لوٹیں گے اور کب تک قرضے پہ چلائیں گے؟ اور ملک کو قرضے پہ چلاتے چلاتے جو ہے ایک دن یہ ملک ہی نہیں رہے گا. سچ بات یہ ہے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. کرنل قذافی ہے، اس کا بھی سارا پیسہ جو ہے وہ کھا گئے. حسن مبارک ہے، اس کا بھی پیسہ کیا ہوا؟ پیسہ تو قبر میں جاتا نہیں ہے. قبر میں تو وہی سفید رنگ کی چادر میں انسان کو لپیٹ کے دبا دیتے ہیں، اور کچھ سال بعد جو ہے جب جنریشن یا اس کے رشتہ دار چینج ہوتے ہیں تو اس کو بھول بھال جاتے ہیں. پھر قبر پہ جو آہستہ آہستہ جو ہے قبر کی مٹی سیدھی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ دوبارہ قبر کھودی جاتی ہے، اور ڈھانچہ نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اور دوسرا دفنا دیا جاتا ہے. اپنی آنکھوں سے میں یہ چیزیں دیکھ چکا ہوں. اکثر قبریں جو ہے جو قبرستان بھر چکے ہیں ان میں جو قبریں نکالی جاتی ہیں وہ اسی طرح نکالی جاتی ہیں. لیکن عمران خان کی یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں شریف آدمی کا گزارا نہیں ہے. کیونکہ لیڈر کی خاصیت یہ کہ لیڈر کو یعنی بدماش ٹائپ لیڈر ہوتے ہیں تو وہی چل سکتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ مار دھاڑ عام آدمی تو کر نہیں سکتا. اور جو لیڈر ہمارے یہاں پلانٹ کیے جاتے ہیں ان کو صرف اس لیے کہ اپنے فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں پلانٹ، ورنہ تو
لیڈر ہمارے آتے جو ہیں وہ اسی طرح کے آتے ہیں کہ بھئی ہمارا الو سیدھا کرو، ہمیں نہیں پکڑو، کرپشن کے کیس چلاؤ اپوزیشن کے اوپر، لیکن ہمارے اوپر کچھ نہیں کرو. یہ ہے پرابلم، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں اگر عمران خان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کوئی لیڈر نہیں ہے. نواز شریف، نون لیگ، ان کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ تو ویل ٹرین ہو چکے ہیں. یعنی جیسے کیا کہتے ہیں، یہ شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز، وہ بالکل ٹرین ہو چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ سیاست کیسے کرنا ہے، پاکستان میں کس اسٹائل کی ہوتی ہے سیاست. انگریز بر صغیر پاک و ہند چھوڑ کے چلے گئے، کاش کے نہ جاتے، کیونکہ ان کے جانے کے بعد جو آئیں وہ ان سے زیادہ برے ہیں. کیونکہ وہ لوگ تو کچھ پیسے لگا بھی دیتے تھے انسانی صحت کے اوپر اور فیسلٹیز کے اوپر، کیونکہ جو کنسٹرکشن وہ کر کے گئے ہیں وہ آج تک موجود ہے. جو ہم نے کی ہے وہ پانی میں بہہ جاتی ہے ریل کی پٹری تک. تو کیا کیا جائے، کون اچھا کون برا؟ لیکن میرے خیال سے تو انگریزوں کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ انگریز گئے ہیں، بے شک جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے جو انہی کے پٹھوں کہیں یا کچھ بھی کہیں. بھئی ظاہری بات ہے ہمارے پاس دماغ ہے. امریکہ کا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی تو دماغ ہے. ہم کیوں قرضے لیتے ہیں؟ وہ قرضے دیتے ہیں، ہم قرضے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے. اب اور کتنا لیں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملک پر آہستہ آہستہ وہ پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے. اکانومی ہماری بینک کرپٹ ہو جائیں گے تو سارے بزنس پہ ان کا قبضہ ہوگا. وہ یہاں پہ زمینیں اس کے بدلے لیں گے جو قرضے دیے ہیں، ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ پہ قبضہ کریں گے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ ساری بات ہے. خیر، اپنا خیال رکھیں اور پاکستان کی سیاست جو ہے واچ کرتے رہیں. صحیح آدمی اس وقت صرف عمران خان ہے جس کو آپ ووٹ دیں. میں تو چاہتا ہوں، اس لیے کہ باقی کو تو اب ٹرائی کر چکے ہیں 15 20 اور 30 سال، اور 30 سال میں 4 گنا انہوں نے قرضہ پاکستان کا بڑھا دیا ہے، جو کہ اب دینے میں پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں قرضہ لینے کے لیے بھی قرضہ واپس کرنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے IMF سے، ورنہ ہم ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں. اور IMF قرضہ دیتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے. وہ کہتا ہے بھئی اسٹیل مل ہمیں دے دو، PIA ہمیں دے دو، جو ادارے رہ گئے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈالر کرنسی اکاؤنٹ پہ جنہوں نے کل ڈاکہ ڈالا تھا آج وہ حکومت میں، ان سے کوئی پوچھتے ہی نہیں. قرض اتارو، ملک سنوارو، اس کا پیسہ کہاں ہے؟ اگر اس کی بات کرو تو آئیں بائیں شائیں ہو جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، اور نہ جواب ہے. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جو چیز پیٹ میں چلی گئی اس کا جواب کہاں سے ہوگا؟ اور پھر یہ مل بانٹ کے کاٹتے ہیں. جن لوگوں نے پکڑنا ہے ان کو بھی حصہ دیا ہوا ہے، اس لیے وہ نہیں پکڑتے. خیر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے میں نجم علوی اور واچنگ مائی ویلاگ چینل سبسکرائب کر لیں. بائے بائے.